بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ویسے تو فیبلیپی پہ بنانی تھی، لیکن کل بھی چھٹی ہے تو میں نے کہا چلیں فیبلیپی اور باقی چیزیں جو ہے کل پہ رکھتے ہیں۔ آج اوورآل انڈیکس کی موو پہ بات کر لیتے ہیں اور جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کچھ۔ وہ شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث ہے، یہ پڑھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ اسراف، کہ یہ زیادتی، اسراف کہتے ہیں زیادتی کو یا کسی چیز کے ضائع کرنے کو۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، کہ کیا وضو میں بھی کوئی چیز ضائع ہو سکتی ہے یا کچھ زیادتی ہو سکتی ہے وضو میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ تم کسی چلتی ہوئی نہر کے کنارے پر کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث آپ کو بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اسلام ہمارے لیے ایک چھوٹی سی چیز جو ہے، ایک چھوٹی سی بات کرتا ہے، لیکن اس کا جو میننگ ہے وہ بہت جامع ہوتے ہیں، بہت چیزوں کو وہ انکلوڈ کر لیتے ہیں اپنے اندر۔ جیسے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں اگر تمہارے پاس پانی زیادہ ہو، یا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم کنویں پر ہو، یا کوئی اور مثال بھی دے سکتے تھے زیادہ پانی کی، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کی مثال اس لیے دی کہ اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ضائع کرنے کی توق نہیں بنتی، کیونکہ اگر آپ نہر میں بیٹھ کے پانی وضو کر رہے ہیں تو کچھ ضائع ہونے کا کچھ کنسپٹ نہیں آتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں بھی اسراف ہے، کہ اگر چاہے آپ نہر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت کھلا پانی ہے آپ کے پاس، پھر بھی پانی ضائع مت کریں۔ تو یعنی کہ بات چھوٹی کی، لیکن اس میں بہت سی چیزیں انکلوڈ ہو گئی تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک وہ چیز جو ہے وہ ایگزامپل سیٹ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ کل ٹیوب ویل پہ بیٹھ پہ وضو کر رہا ہے تو وہ کہے کہ یار اللہ کے نبی نے تو کہا تھا اگر تھوڑا پانی ہو تب ضائع نہیں کرنا، جب کس کوانٹٹی میں پانی ہو تو ضائع کر سکتے ہیں اور کس کوانٹٹی میں پانی نہ ہو تو ضائع نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو قیامت تک ایک جو ایگزامپل فٹ ہو گئی کہ اگرچہ آپ کے پاس بہت زیادہ پانی ہے پھر بھی آپ اسے ضائع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات چھوٹی ہو لیکن آپ کو اس میں چیزیں زیادہ نظر آئیں، بجائے اس کے کہ آپ کو بتایا جائے فلاں سٹاک لے لو، فلاں سٹاک سیل کر دو۔ آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ فلاں سٹاک کیوں بائی کر لو، فلاں سٹاک کیوں سیل کر دو، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اگر آپ کو ویسے فیڈنگ کراتے رہیں گے، نوالے دیتے رہیں گے جیسے دیتے ہیں پیٹ گروپ والے، یہ اٹھا لو یہ بیچ دو، اب کیوں اٹھا لو کیوں بیچ دو وہ آپ کو ریزن نہیں پتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہول سینیریو جو ہے وہ خود دیکھ لیا کریں، انڈیکس کی موو خود دیکھ لیا کریں اور خود اپنے پیرامیٹر جو ہیں وہ خود آپ جو ہے سیٹ کر لیا کریں۔ میرا فوکس اس چیزوں پہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہول سینیریو بتایا جائے کہ مارکیٹ کیوں چل رہی ہے ایسی، کیا اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اور آپ خود جو ہے وہ ایک ایگزامپل سیٹ کر کے خود انالیسس کر کے دیکھ لیا کریں کہ اب انڈیکس کیسا موو کر سکتا ہے۔ کچھ بھائی پوچھ رہے ہوتے ہیں پرسنل میں کہ اب انڈیکس آگے کی موو کیسی دے گا، تو جو نیوزز آتی ہیں آپ کے پاس، خبریں آتی ہیں ٹی وی پر دیکھ کے، سوشل میڈیا کو دیکھ کے، ٹویٹر پر دیکھ کے، اس کے بعد فیس بک کو دیکھ کے، اور جیسی نیوزز آپ کے پاس آتی ہیں آپ کو دن میں کہیں نہ کہیں سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی ہیں، تو ان کو دیکھ کے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیکس آگے کی موو کیا بنائے گا۔ تو ان سب چیزوں کو جو یہ بتاتی ہیں کہ ابھی انڈیکس نے موو کیسے بنانی ہے، ابھی حالات کس طرف جا رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی اکنامک انڈیکیٹرز۔ اور اکنامک انڈیکیٹرز میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور ان پہ کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، آج بس شارٹ میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ کس لیول پر ہے اور کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا جی ڈی پی۔ تو جی ڈی پی جو ہے وہ آپ کی اوورآل جو گروتھ ہے، ملک کی جو پیداوار ہے، جو آپ کا ٹوٹل اکنامک آؤٹ پٹ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس میں آپ کی جو آپ کی زراعت آتی ہے، آپ کا آئی ٹی سیکٹر آتا ہے، آپ کی انڈسٹری آتی ہے، کہ ہول چیزیں جو ہیں وہ کل ملا کے کیا پیداوار دے رہی ہیں، کیا آپ کو جنریٹ کر کے دے رہی ہیں۔ جی ڈی پی جو ہے آپ کی ملک کی وہ اوورآل ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا ملک جو ہے گرو کر رہا ہے یا نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہے، اگر کپاس زیادہ، کاٹن زیادہ آپ کی پیدا ہو رہی ہے اور باہر ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور اس سے جو پیسہ آ رہا ہے، یہ چیزیں، اور انڈسٹری میں جو چیز بن رہی ہے اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور اس سے جو ڈالر آ رہے ہیں آپ کو، یہ سب کل ملا کے دیکھا جاتا ہے، یہ شو کرتا ہے آپ کی جی ڈی پی کو۔ اور جس ملک کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہوتی ہے، جیسے آج مثال کے طور پہ 22% ہے، اگلے سال 23% ہوگی، 25% ہوگی، اس سے اگلے سال 30% ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈی پی جو آپ کی گروتھ کر رہی ہے اور آپ کا ملک جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اکنامک انڈیکیٹر ہے جی آپ کا انفلیشن ریٹ۔ انفلیشن ریٹ کو آپ آسان الفاظ میں کیا لیں جی، شرح مہنگائی۔ انفلیشن ریٹ آپ کو نارملی بتاتا ہے کہ چیزوں کی پرائزز جو ہیں وہ کس تیزی سے اوپر جا رہی ہیں۔
اگر چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور انفلیشن ریٹ جو آپ کا بڑھ رہا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب چیزوں کا ہمارے انڈیکس کے، ہمارے اسٹاک مارکیٹ سے، ہماری شیئرز جو ہم بائی کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ریلیشن کیا ہے. تو ابھی جیسے انفلیشن کا آپ کو میں نے بتایا، اگر انفلیشن بڑھتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اگر عوام کی قوت خرید کم ہو رہی ہے تو آپ کی جو ریئل ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے وہ بھی کم ہوگی. یعنی کہ اگر مہنگائی بڑھے گی تو ایک تو جو چیزیں بن رہی ہیں ان کی لاگت میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا جو قوت خرید ہے عوام کی وہ بھی کم ہوگی. اور اگر مہنگائی بڑھتی ہے، قوت خرید کم ہوتی ہے، عوام کو چیزیں نہیں خریدتی، تو جو آپ کی انڈسٹری ہے، انڈسٹری سے جو چیزیں آپ کی نکلتی ہیں، جو آپ کی پروڈکٹ ہے، پروڈکٹ سے جو انکم ہوتی ہے وہ کم ہوگی. تو ظاہری بات اگر انکم کم ہوگی تو آپ کی ای پی ایس کم ہوگی، ارننگ پر شیئر کم ہوگی. اگر ایک انڈسٹری ہے کوئی چیز بیچ رہی ہے، اس کی چیز ہی نہیں بکنی، مثال کے طور پہ پاک سوزوکی موٹر ہے، اگر اس کی گاڑیاں نہیں بکنی تو اس کی ای پی ایس کم ہوگی. ظاہری بات ہے پچھلے سالوں نے زیادہ گاڑیاں بیچی ہیں، اس سال کم گاڑیاں بکی، عوام کی قوت خرید نہیں تھی، مہنگائی ہو گئی. اب کم گاڑیاں بیچنے کا مطلب ہے کہ ان کی جو انکم ہے اس میں کمی آئے گی. انکم میں کمی آئے گی تو ظاہری بات آپ کو ڈیویڈنڈ کم ملے گا، ارننگ پر شیئر کم ہوگی، اس اسٹاک کی پرائز نیچے جائے گی. تو ان سب چیزوں کا ہمارے انڈیکس کے ساتھ اور ہماری شیئر کے ساتھ بہت لینا دینا ہے. اس سے آگے باری ہے جی انٹرسٹ ریٹ کی. انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ آپ کسی بھی ملک کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اس کا مرکزی سینٹرل بینک جو ہے اس ملک کا وہ لاگو کرتا ہے اس کو. جیسے آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے اکنامی کے اوپر بہت اثر انداز ہوتا ہے. اب جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ الگ الگ کلاس کے جو ایسٹس ہیں ان پہ الگ الگ طرح سے جو ہے اثر انداز ہوتا ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں لانگ ٹرم کے لیے، آپ پہلے دیکھ لیں کہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کس حساب سے اس سیکٹر پر اثر انداز کر سکتا ہے. اس سے آگے باری آتی ہے ان امپلائمنٹ ریٹ کی، یعنی کہ بے روزگاری. ان امپلائمنٹ ریٹ سے آپ جو اکنامیکل ہیلتھ ہے آپ کی ملک کی، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اب جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے یہ آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کے کارپوریٹ پروفٹ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور اس سے جو کنزیومر سپینڈنگ ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے. تو اس لیے ان امپلائمنٹ سے آپ مارکیٹ کی موو کو کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے جی آپ کے بیلنس آف ٹریڈ کی. نام سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ٹریڈ میں جو بیلنس ہے یعنی کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بیلنس. اب امپورٹ جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں پاکستان میں، اور ایکسپورٹ جو ہم خود ادھر لوکل تیار کر کے باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں کو بیچ رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو اس میں بیلنس آف ٹریڈ کا بہت لینا دینا ہے. ایک تو آپ کے پاس ڈالرز کی ویسی صحیح شارٹیج رہتی ہے، آئے روز پتا ہے آپ کو کہ ڈالرز کا پرابلم بنا رہتا ہے پاکستان میں. اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کو اپنے ریزرو ظاہر کرتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریزرو ہیں، ان کا بھی بہت لینا دینا ہے بیلنس آف ٹریڈ سے. کیونکہ جتنے ریزرو وہ شو کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی شو کرتے ہیں کہ یہ ہماری امپورٹ کی کتنی مدت کے لیے کافی ہے. یعنی کہ 1 ماہ کی امپورٹ کے لیے، 2 ماہ کی امپورٹ کے لیے یہ ہمارے پاس جو بیلنس ہے ڈالر ہے اتنی دیر کے لیے کافی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر چیزیں جو آپ کے ملک میں زیادہ تیار ہو رہی ہیں اور باہر جا رہی ہیں، ایکسپورٹ زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس سے زیادہ ڈالر باہر سے آئیں گے، اور اسے کہتے ہیں ٹریڈ سرپلس. یعنی کہ ڈالر زیادہ باہر سے آ رہے ہیں اور جو ہماری امپورٹ کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر کے بھی ڈالر بچ رہے ہیں، تو یہ کام پلس میں جا رہا ہے، صورتحال پلس میں ہے، تو یہ چیز جو ہے سرپلس میں آتی ہے. پھر اس کو کہتے ہیں ٹریڈ سرپلس. اور اگر آپ کی امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ. ڈیفیسٹ ہو گیا آپ کا خسارہ، یعنی کہ نقصان. اگر آپ کی چیزیں باہر کم جا رہی ہیں، ڈالر باہر سے کم آ رہے ہیں، لیکن باہر سے جو امپورٹ ہے، باہر سے چیزیں آپ زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں، باہر کے ملکوں کو آپ کو ڈالر زیادہ دینے پڑ رہے ہیں، اب آپ کے پاس ڈالر کم ہے، باہر زیادہ دینے پڑ رہے ہیں، وہ کام چلا گیا آپ کا خسارے کی طرف، تو وہ ہو گیا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ. تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اگر ٹریڈ سرپلس میں جا رہی ہے تو وہ ظاہر ہے بہتر ہے، اور اگر آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے تو وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سنا ہو کہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ سرپلس میں ہے. جب سنیں کچھ بری نیوز ہی سننے کو ملتی ہے. اس کے بعد آگے آپ کا ایکسچینج ریٹ. اگر باقی کسی اکنامک انڈیکیٹر کا آپ کو نہیں پتا تو ایکسچینج ریٹ کا تو میرے خیال سے ایک کوچوان کو پتا، جو تانگا چلاتا ہے اس کو بھی پتا ہے، اور ایک جو فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے میرے خیال سے ایکسچینج ریٹ کا تو اس کو بھی پتا ہے. تو ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے ہمارے اندرونی معاملات میں بھی اور بیرونی معاملات میں بھی. ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ ہمارا جو کرنسی سینسٹیو انویسٹمنٹ سیکٹر ہے ان پہ بہت زیادہ اثر انداز کرتا ہے. جیسے کہ دیکھ لیں ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہو گیا. اب آئی ٹی سیکٹر کی جتنی بھی وہ ان کی آمدنی ہے وہ باہر کے ملکوں سے آتی ہے ڈالر میں. تو آپ کو پتا ہے اگر ڈالر اوپر ہوگا تو آئی ٹی سیکٹر کو فائدہ ہی فائدہ ہے. جب پیچھے دیکھیں آپ ایکسچینج ریٹ 330 پہ تھا تو ان کو $1 کے 330 مل رہے تھے، تب ان کی جو شیئر پرائزز تھی وہ بھی اوپر تھی، ان کی ارننگ بھی اچھی تھی. اب جو 277 پہ 278 پہ آپ کا ڈالر یا 280 پہ موو کر رہا ہے
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہے اب ان آئی ٹی سیکٹر کی۔ کنکلوژن ایکسچینج ریٹ کا یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس سٹاک میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس پر آپ کے ایکسچینج ریٹ کا کوئی اثر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا تھوڑا ہو سکتا ہے یا کتنا ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھ کے پھر آپ انویسٹمنٹ کریں اس سیکٹر میں۔ اس کے بعد نمبر آ گیا جی آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا، یعنی کہ جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں ملک کے وہ کیسے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے جیسے پاکستان کے سیاسی حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارے ہر بندے کو جو ہے سیاسی حالات کا علم ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ سب کو پتا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے حالات کا کسی کو پتا ہو نہ ہو، سیاسی حالات کا پاکستان میں سب کو پتا ہوتا ہے۔ تو سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ آپ کے انڈیکس کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، اور یہ آپ پچھلے دنوں میں دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، سب انڈیکیٹرز جو آپ کو بتا دیے ہیں، آپ ان کو یوز کرتے ہیں انڈسٹری پہ۔ انڈسٹری ایز لے لیں آپ، جو ہمارے پاس سٹاکس ہیں وہ سب انڈسٹری میں آتے ہیں۔ اب انڈسٹری کو دو حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک وہ انڈسٹری ہے جو آپ کی اکنامی کے ساتھ ساتھ موو کرتی ہے، اکنامی آپ کی اوپر جاتی ہے تو وہ بھی اوپر، اگر اکنامی نیچے جاتی ہے تو وہ بھی نیچے۔ جیسا کہ آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر ہے، اور اس کے بعد آٹوموٹو سیکٹر ہے، گاڑیاں بنانے والا یہ سیکٹر ہے، اور کچھ سیکٹر کچھ انڈسٹری ایسی بھی ہے کہ اگر آپ کی اکنامی نیچے بھی جاتی ہے تو اس کو ایز سچ اتنا فرق نہیں پڑتا۔ جیسے آپ کی یوٹیلیٹی سیکٹر ہے جس میں پاور کنزمپشن بھی آتی ہے، اور دوسرا ہیلتھ کیئر لے لیں اس میں فوڈ اینڈ پرسنل کیئر اور ہیلتھ کیئر آ جاتے ہیں۔ ان دونوں سیکٹر پر ایز سچ اکنامی کا کوئی ایسا اثر نہیں پڑتا، کیونکہ عوام پہ جیسے بھی حالات ہوں گے انہوں نے یہ چیزیں تو استعمال کرنی ہے، اور اس سیکٹر پہ اس کا ایز سچ اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا۔ لاسٹ میں آ جاتا جی آپ کا رسک اسیسمنٹ۔ رسک اسیسمنٹ آپ نے خود کرنی ہوتی ہے، جو چیزیں سب کو آپ کو بتا دی ہیں پیچھے، اس کو دیکھ کے آپ انڈیکس کی موو کا آگے تعین کر سکتے ہیں کہ انڈیکس کس طرف موو کرنا ہے، اور جو چیزیں آپ کو پیچھے بتا دی ہیں آپ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھے گا۔ جیسے آپ نے پیچھے دیکھا پچھلے حالیہ دنوں میں کہ وہ مانیٹری پالیسی آ رہی تھی، تو چونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، ڈالر بہت زیادہ اوپر جا چکا تھا، تو لگ رہا تھا کہ جو ہے وہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھے گا۔ لیکن پھر 15 دن کے اندر سینیریو ایسا بنا کہ ڈالر بہت نیچے آ گیا، آپ کی مہنگائی کم ہونے کے چانسز زیادہ ہو گئے، تو پھر انٹرسٹ ریٹ بھی نہیں بڑھا۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اس سے آپ کی جو ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ تو اس ٹائم ہمیں یہ پتا تھا کہ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اس سے بینکنگ سیکٹر کو فائدہ ہوگا، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز نے حکومت پاکستان سے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ٹریجری بل لیے ہوئے ہیں، ان کو فائدہ ہونا تھا۔ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا، شرح سود بڑھتی، تو ان کو ٹریجری بل پر زیادہ انٹرسٹ ملنا تھا اور ان کا فائدہ ہونا تھا، اور ریئل اسٹیٹ پر اس کے برے اثرات پڑنے تھے۔ اسی طرح جو چیزیں سب آپ کو بتا دی ہیں ان کو دیکھ کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ کس طرف موو کر رہے ہیں، اور ہم نے آگے کون سے سیکٹر میں انٹری لینی ہے یا کون سے سیکٹر سے ایگزٹ کرنا ہے۔ اور جتنے بھی اینالسٹ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں یہ چیزیں، وہ سب یہی چیزیں پہلے دیکھتے ہیں، یہی انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیکس کیسے موو کرے گا۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو 2 3 4 دفعہ سن لیں، ان سب انڈیکیٹرز کو چاہے گوگل پہ جا کے سرچ کریں، خود جا کے پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سب چیزیں کتنا میٹر کرتی ہیں ہمارے انڈیکس پہ۔ آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، میں نے ایک اور چیز آپ کو بتانی تھی وہ انڈیکس کی موو کو لے کے، لیکن وہ چلیں کل کریں گے۔ کل کی ویڈیو میں فیبلیپی بھی کل کر لیں گے، اور کیسے ٹریڈ کرنی ہے آگے۔ جیسے انڈیکس ابھی ہائی ریٹس پہ موو کر رہا ہے، ہائی لیول پہ موو کر رہا ہے، تو آگے کس طرح موو لینی ہے ہم نے، کس طرح سٹاک سے ایگزٹ کرنا ہے ہم نے، اور کس طرح ان سے 1-2 روپے کی موو لے کے نکلنی ہے، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔